اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ آج 24 اگست ہے اور وینسڈے ہے، اور ہر بدھ کو روزنامہ نوئے وقت میں میرا کالم شائع ہوتا ہے۔ تو آج جو میں نے کالم لکھا ہے وہ کالا باغ ڈیم، اس کی تعمیر کے حوالے سے اور اس کی رکاوٹوں کے حوالے سے، اس کے فائدے، اگر تعمیر ہو جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں طویل کالم لکھا۔ کالا باغ ڈیم کسی وقت خیبر پختونخوا کا حصہ تھا، لیکن کسی تنازع کی وجہ سے یہ پنجاب میں شامل کر دیا گیا، اور یہ انتہائی خوبصورت یہ پسماندہ علاقہ ہے، لیکن قریب دریائے سندھ بہتا ہے تو انتہائی خوبصورت نظارہ ہے۔ کالا باغ ڈیم جہاں تعمیر ہونا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں انتہائی تنگ تاریک گلیوں میں رہتے ہیں، بیماریوں کا گڑھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، ہمارے جو رہنما کہہ گئے ہیں کہ یہ جگہ خالی نہیں کرنی، ہم خالی نہیں کریں گے۔ بعض جگہ ٹی بی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ضد ہٹ درمی کہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اگر وہاں کو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میت کو چار پائی، گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ چار پائی نہیں کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ کندھوں پر اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور باہر جا کر اس کو غسل وغیرہ دے کر دفنایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ جگہ خالی نہیں کرنی۔ حالانکہ 2005 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ڈیم میں ضرور تعمیر کروں گا۔ انہوں نے اس پہ کافی زیادہ قائم کیا، اور اس وقت کے جو منسٹر سے متعلقہ منسٹر سید فیصل صالح حیات، انہوں نے متعدد وہاں وزٹ کیے اور وہاں پر کافی کام کیا۔ لیبارٹریز بنا دی گئیں، ہاؤسنگ سکیم بنا دی گئیں کہ وہ لوگ جو ان جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں سے اب وہ لوگ آئیں، اور ان کے لیے بہترین گھر بنا دیے گئے، یعنی ہاؤسنگ کالونی بنا دی گئی، تمام سہولیات پرووائڈ کر دی گئیں، پرفضا مقام پر وہ بنائی گئیں، اور ایئرپورٹس بنا دیے گئے، مشینری پہنچا دی گئی۔ اور اب یہ حال ہے کہ گھر جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ایئرپورٹس بنائے گئے تھے، ہیلی پیڈز بنائے گئے تھے، وہ بھی بارش اور مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ میری ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، میں تو کہوں گا محسن پاکستان ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پاس ایسا آئیڈیا ہے کہ اسی کے پانی کو ری سائیکل کر کے مزید بجلی نہ صرف پیدا کی جا سکتی ہے، بلکہ ہم 17,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی جو ہے وہ لے جائیں گے اوپر، اور جس سے ملک کچھ عرصہ اس کا خرچہ آئے گا، اس کے بعد اس حالت میں آ جائیں گے کہ نہ ہونے کے برابر بجلی کا بل آئے گا بہت، بلکہ اس سے جو ہے ہم بجلی ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ ایکچولی جو تفصیلات مجھے انہوں نے بتائیں، اور تاریخ میں بھی یہی ہے، ایک ہوا تھا سندھ طاس معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان، انڈس ٹیریٹری ایگریمنٹ، اس میں پاکستان نے عمل درآمد نہیں کیا، جمہوری حکومتیں تھیں، وہ اپنی اختلافات میں پڑے رہے، ڈیم بنانے کی طرف توجہ نہیں گئی، 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور ہم مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اب ایک ڈیم جو ہے جو ہم بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں بن پا رہا۔ ایک راجہ پرویز اشرف جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ کالا باغ ڈیم کبھی نہیں بن سکے گا، یہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے کہا تھا، اور آج کل وہ
اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ دیکھیں یہ جو کالا باغ ڈیم ہے، یہ اگر بن جاتا تو میں آج کل میں آپ تفصیل ساری پڑھ سکتے ہیں، آپ میری فیس بک پہ پڑھ سکتے ہیں، میں نے فیس بک پہ لگایا ہے۔ میرا فیس بک بڑا آسان ہے، سعد اختر لکھیں اور اس پہ میری تصویر، میں ایک ایوارڈ ریسیو کر رہا ہوں، جب 14 اگست 2017 کو گیا تھا، وہ تصویر میں نے آج کل لگائی ہوئی ہے، اور نوئے وقت کا اور سابقہ MCB آفیسر آپ کو مل جائے گا، اس پہ آپ کالم میرا پڑھ بھی سکتے ہیں، پوری تفصیل لنک کھولیں گے تو آپ کالم مل جائے گا۔ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کی لمبائی ہونی تھی، یہ لمبائی جو فیزیبلٹی تیار کی گئی وہ 3350 میٹر اس کی لمبائی ہونی تھی، اور بلندی جو ڈیپتھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ 79 میٹر، اٹس ٹو مچ۔ اور اس میں پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے جو آنا تھا وہ 7.52 کلو میٹر، 7.52 کلو میٹر۔ جب اس سارا ڈائی میٹر دیکھا جائے تو اس میں 6 کروڑ 10 لاکھ اسکوائر فٹ پانی جمع ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بجلی پیدا کرنے کے لیے 300 ملٹی پلائڈ بائی 12 کی ٹربائن لگنی تھی، جو موجود ہے، مشینری وہاں موجود ہے، لیکن سیاسی ہٹ درمی ضد کی وجہ سے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ فلاں کی گورنمنٹ میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ نہیں کرنے دیتے، تو وہ سب کچھ وہاں ضائع ہو رہا ہے۔ پیسہ ورلڈ بینک سے ہم نے جو قرض لیا ہے وہ ہمارے سر پہ علیحدہ چڑھا ہوا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہم علیحدہ لوڈ شیڈنگ کا دکھ تکلیف ہم علیحدہ سہ رہے ہیں، اور سیلاب جو اتنا پانی آ رہا ہے یہ تباہیاں پھیلا رہا ہے آج کل، اور سیدھا سمندر میں ضائع ہو جائے گا۔ اگر ڈیم بنا ہوگا، اس کا ذخیرہ ہوگا، اور ہمارے وہاں انجینئرز بڑے اچھے اور آسان طریقے سے پانی کو چھوڑیں گے، اور زمینوں کو سیراب کرتے ہوئے ہر علاقے کو حصے کا پانی ملتا جائے گا، اور زمینیں جو بنجر پڑی ہیں وہ ان کی آبیاری ہو جائے گی، ان کو پانی ملے گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے، ضد کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، اور آج ہم دیکھ لیں کہ بجلی بنانے کے لیے ہمیں پن بجلی کی بجائے ہوا سے چلنے والے ٹربائن جو ہیں وہ مہنگے ٹربائن وہ ہم لگا رہے ہیں، اس پہ کروڑوں ڈالر کا ایک ٹربائن لگتا ہے جو ہوا سے چلتا ہے، وہ لگانے پہ ہم مجبور ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے جس کے اکثر خرچہ ہو چکا ہے، صرف ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا را یہ ڈیم کو بننے دیں، ملک کا فائدہ ہوگا، انڈسٹری چل پڑے گی۔ بہت ساری انڈسٹریز بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، لوگ غربت کا شکار ہیں، ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، صرف ایک ڈیم کالا باغ ڈیم جس کا 50% سمجھے کام ہو چکا ہوا ہے، 50% بھی جو ہے وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے کہ چھوڑیں، ضد چھوڑیں، آپ کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دی جا رہی ہے، اچھی سہولیات ہیں، خوبصورت گھر ہیں۔ حکومت پاکستان آج بھی تیار ہے کہ آپ کو دوبارہ جو گھر ٹوٹ گئے دوبارہ آپ کو بنا کے دینے کو تیار ہیں، لیکن وہاں کے لوگ بہت ضدی ہیں، اور ان کے اوپر جو لیڈرز ہیں وہ ان کو حکم دے گئے ہیں جو مرضی ہو جائے نہیں چھوڑنا، یہاں ڈیم نہیں بننے دینا۔ حالانکہ یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، عیسیٰ خیل کے قریب ہے، پنجاب میں آتا ہے، پہلے یہ خیبر پختونخوا میں تھا، لیکن ایک تنازع تھا جس کی وجہ سے اس کو پنجاب میں یعنی عیسیٰ خیل کے ساتھ یہاں پہ شامل کیا گیا ہے، تو اب بننا بھی آسان ہے۔ میں نے تو بڑا بھرپور طریقے سے ریکمینڈ کیا اپنے کالم میں، کالم آپ میرا فیس بک پہ لگا ہوا پڑھ سکتے ہیں، تو ملک کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور بھی کچھ چند جگہ ہیں جہاں پہ ڈیم بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں،
جیسے کہ عطا آباد جھیل کے اوپر ڈیم پچھلی گورنمنٹ جو ریسنٹلی پی ٹی آئی کی ختم ہوئی ہے انہوں نے وہاں پر بنا لیا ہے کام. وہ اس علاقے میں اب لوڈ شیڈنگ کا تصور بھی نہیں ہے. کچھ اور ڈیم بن رہے ہیں, کچھ اور بننے کی گنجائش موجود ہے اور ابھی وقت ہے, بنایا جا سکتے ہیں. تو کالا باغ ڈیم کا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پہ 50% کام بھی ہو چکا ہے اور خرچہ بھی ہو چکا ہے. اب وہاں پہ یہ کام ہو جانا چاہیے. یہ جلدی مکمل ہوگا, باقی بننے میں ٹائم لگے گا, یہ جلدی مکمل ہوگا اور زیادہ بجلی یہ تیار کر کے دے گا. امید ہے کہ میں نے تو آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کی ہے. آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں, آواز بلند کریں تاکہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ تعمیر ہو سکے. اس میں نقصان کیا ہے؟ سب کو پانی کا حصہ ملے گا. تو یہ جو سیلاب سے آپ رو رہے ہیں, ہم لوگ دیکھو لوگوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں, رونا آ رہا ہے. یہ جو تباہی آگے ہو رہی ہے تو یہ اس سے تو یہ تو دیکھنا پڑتا. پانی ڈیم کے اندر پرزرو رہتا, ذخیرہ ہوتا. اب جو تربیلا ڈیم ہے اور منگلا ڈیم ہے ان کی حالت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں کہ منگلا ڈیم کو دیکھ لیں, اس کے اندر پانی کی جب بنا تھا تو پانی سٹور کرنے کی گنجائش بہت زیادہ تھی, اب کم ہو گئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر نیچے ڈیم کے نیچے بہت سارا مٹی گارا جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہوا ہے. یہی حال تربیلا ڈیم کا ہے. مٹی کا بہت سارا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے, پانی کا ذخیرہ کم ہے. اگر کالا باغ ڈیم یا اور ڈیم بن جاتے ہیں تو ہمیں ایک شیلٹر مل جائے گا. تو کچھ عرصے کے لیے منگلا ڈیم کو بند کر کے وہاں سے مٹی کو نکالا جا سکتا ہے, پانی سٹور ہونے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. اسی طرح یہ ایکسپیریمنٹ تربیلا ڈیم پہ کیا جا سکتا ہے. ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. فی الحال ضرورت صرف ایک قدم اٹھانے کی ہے, وہ کالا باغ ڈیم بن جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے میرے ساتھ یہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ارض پاک کے لیے بھی دعا کیا کریں. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, پاکستان قائم رہے تا قیامت رہے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.